بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک کے بعد ناظرین کو خوش آمدید۔ تو ہم بڑھتے ہیں اپنے سوال کے جواب کی طرف کہ کیا اپنی رائے سے کوئی آدمی دین میں بات کر سکتا ہے؟ تو ناظرین کرام، یہ ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے کہ دین کو ہم نے اتنا ہلکا لیا ہوا ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے دین کے بارے اپنے خیالات کا اظہار کر دیتا ہے، حالانکہ دین ایک اہم ترین چیز کا نام ہے جس سے ہمیں ایک مکمل ضابطہ حیات ملتا ہے، جس کے مطابق ہماری عبادات کا نظام ہے۔ اگر اس میں کوئی غلط چیز ایڈ ہو جائے تو پھر سارے کی ساری عبادات ہماری خراب اور غلط ہو سکتی ہیں۔ اس لیے دین میں کسی کو اپنی مرضی کے مطابق اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ہاں، قرآن کی حدیث کی شرح کرنی ہے، وضاحت کرنی ہے، اسے مثالیں دے کے سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن ایسی کوئی بھی بات جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے، اس کے مخالف کوئی بات، قرآن و حدیث میں موجود بات کے خلاف کوئی بات اگر کی جاتی ہے تو وہ ہر لحاظ سے رد کر دی جائے گی۔ رہا وہ معاملہ کہ جہاں پہ قرآن و حدیث کی تشریح کے لیے ہم مثالیں دے دیتے ہیں، سمجھانے کے لیے کوئی بات کہہ دیتے ہیں، تو وہ اور معاملہ ہے۔ اب دیکھیں کہ کوئی بھی آپ میڈیا کے اوپر دیکھیں پروگرامز ہوتے ہیں، تو وہاں پہ اگر سیاست کے بارے گفتگو ہونی ہو تو مینجمنٹ یہ سوچتی ہے کہ اس میں ایسے سیاستدانوں کو دعوت دی جائے جو منجھے ہو سیاستدان ہوں، جو سیاست کے نشیب و فراز کو جانتے ہوں، جو سیاست کو جانتے ہوں کہ کس طرح سے کی جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنے پروگرامز میں بلایا جاتا ہے۔ معیشت پہ، اکانومی پہ بات کرنی ہو تو ماہرین معاشیات کو بلایا جاتا ہے کہ اقتصاد کے ماہرین آئیں اور وہ اپنی گفتگو کریں، ڈیبیٹ کریں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ معیشت کیا ہوتی ہے، کس طرح سے معیشت میں آنے والے بحرانوں سے نمٹا جا سکتا ہے۔ تو میرے جیسا بندہ جو ہے، جسے معیشت کے بارے، جسے اقتصادیات اور اکانومی کے بارے کوئی علم نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، تو اسے کوئی بھی اپنے ایسے کسی بھی پروگرام میں بلانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اب آ جاتا ہے ہمارا دین کا معاملہ۔ دین کا معاملہ ہم نے بہت کمزور لیا ہوا ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں دین کے مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے بٹھا دیتے ہیں کہ وہی ہمارے سیاست کے پروگرام کر رہے ہیں، وہی انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں، اور وہی لوگ جناب سارا سال اداکاری دکھا رہے ہوتے ہیں، اور جب رمضان آتا ہے تو انہیں ہی ہم میڈیا پہ لا کے پروگرام سیٹس کے اوپر بٹھا دیتے ہیں کہ یہ دین کے معاملات پہ، دین کے مسائل پہ گفتگو کریں گے۔ تو یہ دین اور اس کے مسائل کے ساتھ، جزئیات کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہے، اور پھر یہ ظلم سارے معاشرے پہ جاتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی جسے دین بنا کے پیش کیا گیا اور اپنی مرضی سے وہ بات کہی گئی تھی، تو اب وہ کوئی غلط بات سن کے، غلط فتویٰ سن کے اگر کوئی اس پہ عمل کر لیتا ہے وہ تو بچ سکتا ہے، کیونکہ اسے علم نہیں تھا، اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ لیکن جو غلط بتانے والا ہے اسے اللہ کے ہاں ضرور حساب دینا پڑے گا، اور یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو شخص جان بوجھ کے میری طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے، یعنی جو بات میں نے نہیں کہی، وہ لوگوں میں یہ باور کرواتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ آپ کی حدیث ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یقینی طور پر اس بندے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور آج اس بات کو کوئی اہمیت دی ہی نہیں جاتی۔ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی ایپس ہیں، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، اس پہ میسیجز آتے ہیں، اس پہ لوگ اپنے کومنٹس میں کچھ احادیث لکھ دیتے ہیں، میسیجز میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور بہت جگہ پہ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہوتا، ایک بات کسی کی ہوتی ہے جسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 120 صحابہ نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ جو شخص میری طرف جھوٹی بات منسوب کرتا ہے یا وہ کہتا ہے جو میں نے نہیں کہا، جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے، تو اس شخص کا یقینی طور پہ ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو کسی کے خیالات کا نام دین نہیں ہو سکتا۔ آپ کو کوئی بھی آدمی مسئلہ بتاتا ہے تو اس سے آپ سوال کریں، پوچھیں، مطالبہ کریں کہ بھئی آپ بتائیں کہ کیا یہ چیز قرآن سے یا حدیث سے ثابت ہے، یا اس کی کوئی بنیاد قرآن و حدیث سے ثابت ہے، کیا یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تھا۔ اور یہاں پہ ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کام نہیں تھا، آپ علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، یا آپ کی موجودگی میں نہیں کیا گیا، تو وہ پھر آگے سے
ایسی چیزوں کو لے آتے ہیں جی اس دور میں تو یہ مسجد کی چھت کا لینٹر بھی نہیں ہوتا تھا، اس دور میں تو جی یہ آپ کی بائک بھی نہیں ہوتی تھی، یہ آپ کی گاڑی بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو ان بھائیوں کے لیے جو بہت سادہ بھائی ہیں، جو ایسے آگے سے جواب دیتے ہیں یا ایسے دلائل دیتے ہیں، تو ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ جو ہماری چیزیں ہیں، یہ ہمارے مکان کی چھت پہ جو لینٹر ڈلا ہوا ہے، یا یہ جو ہماری بائک ہے، ہماری یہ موٹر کار ہے، یا ایسی اور چیزیں ہیں، یہ دین نہیں ہے، یہ ہماری دنیا کی ضرورت ہے، انہیں ہم دین نہیں کہتے۔ بات ہے دین کی، کیا دین کے معاملے میں وہ کام کیا جا سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا، آپ کی موجودگی میں نہیں ہوا؟ بھئی یہ ساری چیزیں ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، یہ ہماری دنیا کی ضرورت ہے۔ آپ بات کر رہے ہیں دین کی، دین کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، جب آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو آپ علیہ السلام نے صحابہ سے کہا تھا الا هل بلغت، الا هل بلغت، الا هل بلغت، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ کیا میں نے اللہ کے احکام تم تک پہنچا دیے، کیا میں نے اللہ کے احکام تم تک پہنچا دیے، کیا میں نے تبلیغ دین کا حق ادا کر دیا؟ تو تمام صحابہ کرام جو اس وقت حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھے، انہوں نے کہا تھا جی اللہ کے رسول، آپ نے تمام احکامات الہیہ کو ہم تک پہنچا دیا ہے، لہذا دین مکمل ہو چکا ہے۔ یہاں پہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تو وہ بڑی ہی پیاری بات کرتے ہیں، کہتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعۃ فرآها حسنہ فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ۔ جو شخص دین میں نیا کام ایجاد کرتا ہے، دین میں کوئی بدعت جاری کرتا ہے اور پھر اس بدعت کو نیکی سمجھتا ہے، تو اصل میں اس کا نظریہ یہ ہے، اس کی یہ سوچ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نعوذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام پہنچانے میں امانت کا حق ادا نہیں کیا۔ اس لیے میں تمام ناظرین کو کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی مسئلہ آپ کو بتائے، آپ حق بجانب ہیں، اس سے کہیں، مطالبہ کریں کہ اس کی قرآن اور حدیث سے دلیل پیش کریں، اگر تو وہ کر دے تو اسے ضرور مانیں، اگر وہ دلیل قرآن و سنت سے، قرآن و حدیث سے پیش نہیں کر سکتا تو پھر اس کی اپنی بات ہے جو کہ دین کے اندر بالکل حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔